اور نعرہ بھی لگائیں گے ہاللویا کا. اور ہاللویا کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم ابلیس کو شرمندہ کرتے ہیں. اور ہاللویا کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی تعریف ہو. کیا مطلب ہے؟ خداوند کی تعریف ہو، اس کی تمجید ہو، اس کی ستائش ہو. تو ہم کسی انسان کی شان میں یہ جو ہے وہ نعرہ نہیں لگاتے، بلکہ یسوع کے لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں. سو زوردار نعرہ لگیں گے ہاللویا، 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 ہاللویا. ہاللویا. پریز لارڈ. چلیں آئیں چند لمحوں کے لیے جو ہے وہ ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ سیکھیں گے مل کر. سو جن کے پاس خداوند کا کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں نیا عہد نامہ یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی جو ہے 12 آیت سے لے کر ہم جو ہے وہ پڑھیں گے 20 آیت تک. تو خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے یوحنا کی انجیل 13واں باب 12ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک. یہاں پر یوں رقم ہے، یوں لکھا ہے: پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے. اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے ان پر عمل بھی کرو. میں تم سب کی بابت نہیں کہتا، جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی. اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. یہ آیات میں نے جو 12ویں آیت ہے وہاں سے لے کر 20ویں آیت تک پڑھی ہے. سو ہم پیچھے بھی اس کے پہلی جو 11 آیات ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے سارے متن کا جو ہے وہ پتہ چل جائے، سیاق و سباق کا پتہ چل جائے، ساری بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے. سو 13ویں باب کی پہلی آیت سے میں شروع کروں گا. عید فتح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا. اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا.
پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کتنے لوگوں کو اس حوالے کی سمجھ آئی ہے؟ یہ جو پورا واقعہ پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا تو میں نے اس لیے ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کس طرح سے یہ شروع ہوا۔ کہ کتنے لوگوں نے یہ جو ہے سیلیبریشن کی ہے کھجوروں کا اتوار؟ نہیں، چرچ نہیں گئے لیکن پتہ تو ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ آج جمعرات ہے، سو جمعرات سے پہلے سنڈے گزرا ہے، سو سنڈے کی جو سیلیبریشن ہے وہ سب نے کی، ہوشانہ کے نعرے لگائے۔ یہ ایک ہفتہ پہلے ہوا، یعنی ایک سنڈے جو آنے والا ہے، یسوع کے جی اٹھنے کی جو سبت کا دن ہے سنڈے، اس سے ایک ہفتہ پہلے یسوع شاہانہ طور پر جو تھے وہ انٹر ہوئے، کہاں پر؟ یروشلم میں۔ جب میں پوچھوں تو بتاتے جائیے گا۔ یروشلم میں جب وہ داخل ہوئے، لوگوں نے انہیں ہوشانہ کے نعرے لگا کر جو ہے ویلکم کیا، چادریں، کپڑے، کھجوروں کی ڈالیاں، سب کچھ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اور یسوع کو ایز اے کنگ، ایز اے بادشاہ انہوں نے تسلیم کیا، اور یسوع کا شاہانہ جو ہے استقبال کیا۔ اور جو ہوشانہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی خدائی مدد کی اپیل کر رہے تھے یا شکر ادا کر رہے تھے۔ ہوشانہ ابن داؤد پر ہوشانہ، ہوشانہ کا مطلب یہ ہے، لگاتے ہیں نعرہ، لیکن کچھ لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ ہوشانہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ خدائی جو مدد ہے، آسمانی مدد، خدا کی طرف سے جو مدد ہے اس کا وہ شکر ادا کر رہے تھے۔ تو اس کا ہوشانہ کا مطلب ہے خدا کی طرف سے مدد، تو یہ مطلب ہے۔ اب جب یسوع یہاں پر انٹر ہوئے ہیں تو وہ ایک ویک وہیں پر نہیں رہے، یہ یاد رکھیں، یروشلم میں وہ وہاں پر نہیں رہے، وہ دوبارہ سے، یہ عید فصح ہے اب جب کب یسوع آنے لگے ہیں دوبارہ؟ عید فصح پر، یہ اس کے ڈیورنگ جو ٹائم ہے، مطلب منڈے، ٹیوزڈے، یعنی سوار، منگل، بدھ، تو جمعرات کو پھر یسوع واپس آتے ہیں یروشلم میں۔ 3 یا 4 ڈیز جو دن کا ٹائم ہے، 3 دن، وہ وہاں پر وہ نہیں رہے، آئے ہیں شاہانہ، ان کا ویلکم ہوا ہے، لیکن ہم اگر بائبل کی آیات پر، انجیل مقدس پر غور کریں تو یہاں پر کسی جگہ بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کسی نے یسوع کو کہا ہو کہ اے یسوع آ تو میرے گھر میں ٹھہر، ٹھیک ہے۔ ویلکم تو انہوں نے پرجوش کیا، لیکن مہمان نوازی کا کہیں پر بھی ہمیں کوئی واقعہ نہیں ملتا، ذکر نہیں ملتا کہ اے بادشاہ، اے یسوع، جس کے وہ نعرے لگا رہے تھے کہ آ جا تو ہمارے گھر میں رہ۔ لیکن ہم جب اس کے 11ویں چیپٹر میں یوحنا کے جاتے ہیں، دیکھیں کہ یہ 3-4 دن یسوع نے کہاں پر گزارے، تو نکالیں میرے ساتھ یہی یوحنا کی انجیل، اس کی 54 آیت، یہ بڑا ضروری میسیج ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے، سمجھیں ہم اس چیز کو۔ تو لکھا ہے، پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں علانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقہ میں افراہیم نام ایک شہر کو چلا گیا۔ یہ یروشلم میں ہوشانہ کے جب نعرے لگائے جا رہے تھے اس کے بعد کا جو ہے وہ واقعہ ہے، اور
اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، ٹھیک ہے، اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے۔ پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے، تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہن اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ ہم اسے پکڑیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر یہ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آن پہنچا دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو پھر یہاں پر ہم یسوع کی انٹری دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا واقعہ ہوتا ہے کہ آج کی شام جمعے سے پہلے، مبارک جمعے سے پہلے، یہ آج کی شام جو ہے یسوع نے کیا کیا کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے، اور اس سے پہلے اس نے اپنا رومال لیا، شاگردوں کے پاؤں دھوئے، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی میں نے سارا حوالہ چیپٹر آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس میں کہ جب وہ دھونے لگتا ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ پطرس جو ہے یسوع کا شاگرد، سینئر شاگرد تھا، ایج میں بھی وہ زیادہ تھا، تو اس نے جب یسوع اس کے پاؤں دھونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایسا تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں، یسوع جو ہے وہ دنیا کا مالک تھا، اور وہ تسلیم کر چکا تھا پطرس کہ تو زندہ خدا کا مسیح ہے، یسوع تو خدا کا بیٹا ہے۔ اب اس نے یہ فیل کیا کہ یہ ایک چھوٹا کام ہے، یعنی ایک نوکر کا کام ہے، تو یہ تو خداوندوں کا خدا ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زندگی کا مالک ہے، یہ میرے پاؤں کیوں دھوئے؟ اس نے انسانی فطری طور پر جو ہے انسان کی فطرت اس لحاظ سے سوچا، اسپرچول طور پر نہیں سوچا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو کبھی ابد تک جو ہے یسوع ایسا ہونے نہیں دوں گا کہ تو میرے پاؤں دھوئے۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو مجھے یہ نہیں کرنے دے گا تو پھر میرے ساتھ شریک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر کنورسیشن آگے بڑھتی ہے، گفتگو آگے، تو وہ کہتا ہے پھر میرے ہاتھ بھی دھو دے، سر بھی دھو دے۔ تو یسوع نے کہا کہ جو نہا چکے ہیں، یعنی بپتسمہ لے چکے ہیں، ان کو دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں صرف پاؤں دھونے کی۔ تو میرے عزیزوں، یہ دنیا کے اندر سب سے ہمبلنس کی جو ہے وہ بڑی مثال ملتی ہے، ہمبلنس کی مثال کہ دنیا کا منجی، دنیا کا مالک، زندگی کا خالق، خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے۔ حالانکہ یہ نوکر کا کام ہوتا تھا، لیکن یسوع کی یہ ہمبلنس جو ہے وہ سب سے عظیم واقعہ ہے ہسٹری میں، کیونکہ اگر آپ دنیا کے دوسرے مذاہب پر غور کریں تو وہ خدمت لینے کا، جو ان کے لیڈر سے وہ خدمت لیتے تھے، وہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو شاہانہ درجات ملیں، وہ شاہانہ کرسیوں پر بیٹھے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی مثال، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں تمہیں نمونہ دکھا رہا ہوں، 15ویں آیت، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ یہ ایک نمونہ ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے بچوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ محض ایک واقعہ نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی رسم ہے، روحانی سیکرامنٹ ہے جو ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 14ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ تو یہ آج کی رات جو ہم وقت خدا کو دے رہے ہیں، میں بھی سیم ٹائم پر ہی یسوع کر رہے ہوں، کیونکہ ایوننگ کا یہ ٹائم تھا، کھانے کا ٹائم تھا۔ کل گڈ فرائیڈے ہے، تو کل یعنی اس کے پکڑوائے جانے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، سیم ٹائم پر ہم جو ہے یہ عبادت کر رہے ہیں، اور یہی کچھ جو واقعہ ہے یہ رونما ہو رہا تھا ہسٹری کے اندر، اسرائیل کے اندر، یروشلم کے اندر، عید فصح کی شام کو۔ تو ہم مبارک ہے کہ ہم خوش قسمت ہے کہ سیم ٹائم پر ہم یہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اس واقعہ کو یسوع نے جو شاگردوں کے ساتھ کیا اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یسوع نے کہا کہ یہ تم پر فرض ہے۔ اب بہت سارے چرچز میں یہ ہوتا ہی نہیں، پاؤں دھوتے ہی نہیں ہیں لوگ،
اپنی اکڑ میں رہتے ہیں کہ میں ہاں کہ میں کیسے کسی کے پاؤں دوں، لیکن ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ہماری خدمت کے اندر ہم اپنے چرچ میں اپنی منسٹری میں ایسا ہی کرتے ہیں سال ہر سال کہ جیسے ہی یہ شام آتی ہے تو چونکہ یہ ہم پر فرض ہے، جیسے ہم عبادت کرنا فرض سمجھتے ہیں، خدا کی طرف سے فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ کسی مشن کی بات نہیں ہے کہ جی کسی مشن کی بات ہو رہی ہے، نہیں ایسا نہیں، یہ بائبل کی بات ہے، اور بائبل کی بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، جھٹلا نہیں سکتے۔ یسوع نے صاف کہا کہ جب میں استاد ہو کر تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں تو تم پر بھی یہ فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا کرو۔ یہ میری بات نہیں، کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے، یسوع کی بات ہے، تو یہ ہم نے کرنا ہے۔ اب کیا ہے کہ ہم پڑے ہوئے ہیں وطن پرستی کے بیچ، مشن پرستی کے بیچ، خاندان پرستی کے بیچ، لیکن میری یہ بات یاد رکھے میرے عزیزو کہ نہ تو کوئی وطن پرست، نہ کوئی مذہب پرست، نہ کوئی مشن پرست، اور نہ ہی کوئی اور پرست خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ خدا کی بادشاہی میں وہی داخل ہوگا جو خدا پرست ہے، آمین، جو بائبل پرست ہے۔ یہ کسی مشن کی بات نہیں ہے، یہ سب پر ہم پر لاگو ہے کہ ہم اس کو کریں۔ تو یہ ہمبلنس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی ایسی جو ہے نالج، ایسا علم نہیں ملتا۔ اگر کسی مذہب کو بھی آپ اٹھائیں تو وہاں پر سب لیڈرز نے جو ہے یہی چاہا کہ ہم جو ہے بڑے بڑے درجات ہمیں ملیں، بڑی بڑی کرسیوں پر ہم بیٹھیں، گدیاں ملیں اور ہم خدمت لیں، لیکن یہ واحد ہستی یسوع مسیح ہے جو کامل خدا ہے، کامل انسان ہے، وہ اپنے جو ہے شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے، اور یہ بڑی چھوٹی خدمت سمجھی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے پطرس نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کسی سے اپنے پاؤں نہیں دھلوائے بلکہ دھوئے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ یسوع تو بے گناہ تھا، یسوع تو پاک تھا، اور خدا کے پاؤں کون دھو سکتا ہے؟ خدا کو کون صاف کر سکتا ہے؟ اس کی ذات کے اندر تو کوئی گناہ ہی نہیں۔ تو اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے پرانا عہد نامہ میں کہ جب خدا اپنے فرشتوں کے ساتھ ابراہیم کے پاس آتا ہے، یہ نکالیں بھائی پیدائش 19 باب اور اس کی دوسری آیت نکالیں گے۔ کاشف بھائی آپ بھی پلیز نکالیں پیدائش 19 باب اور دوسری آیت دے دو، چاہیے؟ اوکے، تو پیدائش 19 باب، اور چلے سنیں پھر آپ پاس صاحب پڑھیں پلیز ذرا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ بچوں کہ جب خدا ابراہیم کے پاس آتا ہے، اور یہ واقعہ تب کیا ہے جب وہ خدا نے گناہ کے شور کو سنا اور آسمان سے نیچے آیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرتا تو وہ ابراہیم سے ملا، سارا سے ملا۔ تو دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کے 19ویں باب کی دوسری آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور کہا، آئے میرے خداوند اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیں اور رات بھر آرام کیجئے اور اپنے پاؤں دھوئیں اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لے لیجئے۔ آمین۔ یہاں پر دیکھیں کہ اس یہ نہیں کہا ابراہیم نے کہ آپ آئیں اور میں آپ کے پاؤں دھوؤں، بلکہ کیا کہا کہ میں آپ کو پانی دیتا ہوں، آپ اپنے پاؤں خود دھوئیں۔ یعنی خدا کو کوئی واش نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یسوع کو بھی کوئی واش نہیں کر سکتا تھا، خدا کو بھی کوئی واش نہیں کر سکتا۔ واش ہونے کی ضرورت کس کو ہے؟ انسانوں کو۔ تو یہاں پر ابراہیم کہتا ہے جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا، خدا تھا، 7 فرشتے تھے، تو کہا کہ آپ آئیں میرے گھر میں رہیں، میں آپ کو پانی دیتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں آپ صاف کریں، میں نہیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ رات بھر یہاں پر رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پھر آگے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی یہ دوسری آیت پڑھی تھی پیدائش 19 باب دوسری آیت، اور پیدائش 18 کی 4 میں بھی ایسا ہی ہے، یہ بھی دیکھیں پڑھیں۔ بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے
और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। देखिए यहाँ पर भी लिखा है कि आप पानी थोड़ा लाया जाए, तो वो कह रहा है कि मैं नहीं बल्कि आप अपने पाँव क्या करें, खुद धोएं। ठीक है, तो दरख्त के नीचे क्या है, आराम करें। इस दौरान वो कहते हैं कि हम खाने का आपके लिए क्या करते हैं, इंतज़ाम। तो खुदा को कोई वॉश नहीं कर सकता, हमें वॉश होने की ज़रूरत है। सो ये जो पिछले दिनों हम बपतिस्मे के ताल्लुक़ से सीखते रहे, ये और ये पाँव धोने की रस्म ये हम पर लागू है, ये हम पर फ़र्ज़ है। और फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि बीच में हम सब हैं कि कोई भी वतन परस्त, मज़हब परस्त या ख़ानदान परस्त, मिशन परस्त नहीं, बल्कि खुदा परस्त जो है वो बादशाही में दाखिल होगा, नए यरूशलेम में दाखिल होगा। सो इस हम्बलनेस की मिसाल को हमारे जो चर्चिज़ हैं उनमें तरजीह देनी चाहिए। इसको अब पहले जो लोग नहीं करते उनको ये समझना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है 14वीं आयत में, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फ़र्ज़ है। तो ये बात फ़र्ज़ है, तो जो यस्सु के मुंह से निकली हुई बात है वो लाजम है, उसको करना है। क्या लिखा है, यस्सु ने कहा कि आसमान और ज़मीन क्या होंगे, टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बातें हरगिज़ ना टलेंगी। सो ये हम इसको जुटला नहीं सकते, हमने ऐसा करना है। मैं तो चाहता हूँ कि एक भाई काशिफ ये भी हम इबादत करते हैं तो फिर इसके बाद करें, क्योंकि ये सेम टाइम था जब यस्सु ये सब कुछ कर रहा था। आखिरी ये फसा थी, आखिरी खाना यस्सु जो है वो अपने शागिर्दों के साथ खा रहा था, और इसी रात वो पकड़वाया गया। इसके बाद वो गतसमनी में दुआ के लिए चला गया बच्चों, और गतसमनी में ही आज की रात वो पकड़वाया गया। फिर सुबह जो है कल यानी सारी रात फिर उसके साथ वो कचहरियों के अंदर यस्सु को लेके जाते रहे, सदर अदालत के पास और काहिन के पास, और उसके बाद सुबह 9 बजे फिर वो सलीब के लिए यस्सु को जो है वो लेकर गए, और कल 3 बजे शाम इवनिंग को फिर जो है यस्सु की डेथ जो है वो सलीब पर हुई। तो हमने इन सारी बातों को जानना है। अब 2024 आ गया है, वो दौर गुजर गया। अब कुछ लोग उन्हीं बातों में पड़े हुए हैं पुरानी, कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो ये करते ही नहीं, हमारी कलीसियाओं में तो ये बातें हैं ही नहीं। लेकिन देखें, हमने वक्त के साथ बदलना है, क्यों कि रोशनी का दौर है। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, अब कलर से भी आगे LCDs आ गई हुई हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी। इसी तरह खुदा का कलाम भी जो है उसके भेद वक्त के साथ साथ नए नए भेद खुल रहे हैं। तो हमने इस कलाम को, अगर कोई कलाम से बाहर बात करता है उसको आप ना माने। सबसे ज़रूरी चीज़ खुदा का कलाम है, इसकी बात को हमने मानना है। तो जब जो इसमें लिखा है उसको हम जो है वो जुटला नहीं सकते, इसको हमने जो है वो कबूल करना है। और कलाम के अंदर लिखा है जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो क्या है, लोग मुबारक हैं, मीन अच्छे हैं, भले हैं। तो इस कलाम को हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो पूरा करना है। और ये मिसाल इसलिए दी गई कि हमारे इंसान के अंदर जो अकड़पन होता है, बड़ापन होता है, अपने आप को खुद जो हम नुमाई करते हैं, उन चीज़ों से छुटकारे के लिए यस्सु ने एक छोटे से खादम की जो है खिदमत सरअंजाम दी। एक छोटा जो नौकर होता है घर में, वो पाँव जो इसराइल के अंदर धोया करते थे, उस जैसा बन के उसने दिखाया। और बीच में पतरस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, तो यस्सु ने कहा कि अगर तू ऐसा नहीं करने देगा तो फिर तू मेरे साथ नहीं, शरीक नहीं है। तो हमने इन चीज़ों को जो है अडॉप्ट करना है, खुदा के कलाम को, इसको जो है अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन मुबारक ठहरेंगे। और ये वाक़या है यस्सु जुमेरात की रात, जो आज की रात है, तब ये सारा कुछ कर रहा था। आज की शाम, आज की इवनिंग में ये हिस्ट्री जो है वो रकम हो रही थी, एक अजीम हिस्ट्री। तो आज की रात यस्सु पकड़वाया गया। पहले ये सारा वाक़या हुआ, उसने अपने पाँव शागिर्दों के पाँव धोए, खाना खाया उनके साथ, आखिरी खाना। इसके बाद वो गेत्सेमनी बाग में चले गए यस्सु, वहाँ पर दुआ की, वहीं पर वो पकड़वाए गए। और फिर कल मॉर्निंग में 9 बजे फिर यस्सु को
کوہ کلوری کی طرف جو ہے سلیب ان کے کندھے پر رکھی گئی اور لے کر گئے، اور کل شام 3 بجے پھر جب ہم عبادات کریں گے 3 بجے کے قریب، شام کے قریب یسوع کی جو ہے وہ جان سلیب پر یسوع نے دی۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ بھائی صاحب ہم پاؤں دھونے کی رسم کرتے ہیں۔ کاشف بھائی ایک تولیہ کیا؟ ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ سو آئیں دعا کرتے ہیں اس کلام کے لیے، شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے اس سارے اچھے میسج کے لیے، خداوند کی آواز کے لیے کہ خداوند نے کس قدر اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کیا کہ دنیا اس کی پیروکار ہو رہی تھی، ہاں دنیا اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور دنیا میں بڑے بڑے کام کر رہا تھا۔ وہ ازل سے ہے اور اب تک ہے، اور جب وہ زمین پر رہا تو لوگ اس کے پاؤں دھوئے، اس نے لوگوں کے پاؤں دھوئے۔ اور یہ ایک بڑا میسج ہے کہ جس نے ہمارے لیے فدیہ دیا، اس قدر ہمبل ہوا، اس قدر عاجز ہوا کہ اس نے اپنے شاگردوں کے بھی پاؤں دھوئے، اور یہ اس کی بڑی عاجزی اور انکساری ہے، اور یہ اس کی ہمبل پن کی اگزامپل ہے۔ ہمیں بھی کس قدر اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے، کس قدر ہمیں حلیم ہونا چاہیے، کس قدر ہمیں اپنی زندگی کے اندر عاجزی اور انکساری کو رکھنا ہے۔ یسوع مسیح کی زبردست مثال ہمیں ملتی ہے۔ اس کے دائیں پر کسی نے تھپڑ مارا تو اس نے بایاں بھی پھیر دیا، اور یہ بھی اس کی بڑی محبت ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ باپ میں سے نکلا ہے، اور باپ کا مزاج اور اس کی کامل پاک مرضی کیا ہے۔ اس نے اپنے باپ کی اس ساری مرضی کو پورا کیا جو اس کی مرضی تھی۔ آج مجھے اور آپ کو موقع ملا ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ ہمیں اس نے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے۔ بزرگ زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے سارے وقتوں میں ہمیں سنبھالے رکھا، اور خداوند تو نے اپنی بیٹے یسوع مسیح کی جان کا فدیہ دے کر، ہمیں قیمت دے کر خرید لیا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ یروشلم میں بے شمار بادشاہوں کا آنا ہوا، لیکن کوئی ایسا بادشاہ داخل نہ ہوا جو عاجز تھا، جو حلیم تھا، فروتن تھا، جو زندگی کا بادشاہ تھا۔ جتنے بادشاہ آئے خداوند انہوں نے اپنی تلوار کھینچی اور لوگوں کی جانوں کو ہلاک کیا، لیکن ایک میان کے اندر تلوار رکھتے ہوئے زندگی دے گیا، اور اس نے اپنی جان دوسروں کے لیے دے دی، آمین۔ نہ کہ دوسروں کی جان لی۔ ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کا نام بھی عجیب تھا اور اس کے کام بھی عجیب تھے، اس لیے وہ عجیب مشیر کہلایا، وہ قادر مطلق کہلایا، وہ جلال کا بادشاہ کہلایا، آمین۔ وہ زندگی کا بادشاہ کہلایا، بادشاہوں کا بادشاہ کہلایا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کا مزاج بھی بادشاہوں جیسا تھا، اور اس کے کام بھی بادشاہوں جیسے تھے۔ ہم اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ صلح اور سلامتی کا بادشاہ جو ہمارے درمیان رہا، اور باپ نے اپنے بیٹے یسوع کا جلال ظاہر کیا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ جیسے بیٹے نے ہمیں نمونہ دیا ہے، ہم اس نمونے کے مطابق ڈھلتے اور تجھ میں پوست ہوتے اور تعمیر ہوتے چلے جائیں۔ ہم تیری ڈالیاں اور اے خداوند ہم تیرے لوگ کہلاتے ہوئے خدا تجھ میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے چاہیں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری آواز کے لیے، آج کے سارے کلام کے لیے۔ خداوند تو نے ہم سب سے کلام کیا ہے، آج کی آواز کے ذریعہ سے ہمارے کردار کو، ہماری سوچ کو، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات کو بدل بخش دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر خداوند تیرے نام کو جلال دیں، اور ابلیس اور اس کی مکاری، اس کی چلاکی اور اس کا فریب یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ ہر طرح کی جادوگری، ہر طرح کا علم، ہر یسوع طرح کے کی نام خداوند سے جلا کا دیتے سیرے، ہیں۔ تیری بزرگی ظاہر ہو اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اس حاضر جماعت کو برکت دے، اور آج کی ساری آواز اور آج کے سارے کلام کے لیے ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا بخش دے ہم بھی فروتن ہوں، عاجز ہوں، حلیم ہوں، اور خداوند ان باتوں کو
नमूना जानते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर करें जो यीशु मसीह ने दिया है। तेरा आसमान हमेशा हम सब के घरानों के लिए खुल जाए और तेरी बरकत हम सब की ज़िंदगी पर ठहर जाए। हम किसी नेमत और किसी चीज़ के मोहताज ना हो। और बिलखुसूस हम इन बच्चों के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तलीमी मैदान में कामयाब हुए हैं। तूने इनको नई क्लासेस को खुदा दिया है। अब जब ये नई क्लास में बैठते हैं तो खुदावंद जैसे पिछली गुजरी क्लास में तो उनका मददगार था, तो उनको फतह बख्शी, कामयाबी दी है खुदा। आइंदा आने वाले वक्त में भी इन्हें कामयाबी दे, फतह दे, कामयाब कर और शरीर और उसकी सारी शरारत को यीशु के नाम से दूर कर। तेरा आसमान यीशु के नाम से खुल जाए, तेरी बरकत ठहर जाए। बदन में कोई कमज़ोर और लाचार है, बीमारी और लाचारी जाती रहे और खुदावंद तेरा बेटा यीशु इज़्ज़त और जलाल पाए। हम सब पर तेरा आसमान खुला रहे और तेरी बरकत हम सारी सबकी ज़िंदगियों पर ठहरी रहे। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे और जिस जिस हम अपने अपने कर्ज़ों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत भाई काशिफ और इनके सारे ख़ानदान के साथ, इस घर के साथ और कुल मुक़द्दसीन लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। खुदा बाप बेटे रूह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।